ایمریٹس فلائٹ 521۔ ایک عام لینڈنگ جو تاریخ بن گئی۔ سوچئے، ایک جدید ترین جہاز، سینکڑوں زندگیاں، ایک صاف رن وے، اور پھر بھی صرف چند سیکنڈ میں سب کچھ قابو سے باہر۔ کیا واقعی ایک بوئنگ 777 چند لمحوں میں بے بس ہو سکتا ہے؟ کیا ایک معمولی سا فیصلہ 300 لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ بن سکتا ہے؟ اور کیا اصل خطرہ مشین میں نہیں بلکہ انسانی لمحاتی فیصلوں میں چھپا ہوتا ہے؟ آج کی کہانی کسی فلم کی نہیں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہے ایمریٹس فلائٹ 521 کی، 3 اگست 2016۔ یہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا۔ ایئرپورٹس مصروف تھے، فلائٹس وقت پر تھیں، اور مسافر اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ بھارت کے جنوبی شہر تریوندرم ایئرپورٹ پر ایمریٹس فلائٹ 521 دبئی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہ کوئی خاص فلائٹ نہیں تھی، نہ کوئی ایمرجنسی، نہ کوئی تکنیکی مسئلہ۔ اس میں تھے 282 مسافر، 8 کریو ممبرز، کل 300 جانیں۔ زیادہ تر مسافر بھارت کے رہنے والے تھے، کچھ مزدوری کے لیے، کچھ نوکری کے لیے، اور کچھ اپنے خاندانوں سے ملنے کے لیے۔ سب کے خواب مختلف تھے، لیکن انجام ایک جیسا ہونے والا تھا۔ جہاز تھا بوئنگ 777۔ یہ دنیا کے سب سے محفوظ اور سب سے قابل اعتماد طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جہاز 13 سال پرانا تھا، لیکن مکمل طور پر ایئر ورتھ تھی۔ ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شامل ہے۔ نہ کبھی کوئی مہلک حادثہ، نہ کبھی کوئی مسافر ہلاک۔ اسی لیے نہ کسی مسافر کو اور نہ ہی عملے کو کوئی خدشہ تھا کہ یہ فلائٹ تاریخ کا حصہ بننے والی ہے۔ صبح 10:34 بھارتی وقت کے مطابق فلائٹ 521 نے ٹیک آف کیا۔ جہاز آہستہ آہستہ بادلوں کے اوپر پہنچ گیا۔ انجنوں کی آواز ہموار تھی، کیبن میں سکون تھا۔ کچھ مسافر سو رہے تھے، کچھ فلم دیکھ رہے تھے، اور کچھ کھڑکی سے نیچے دیکھ رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اصل خطرہ آسمان میں نہیں تھا، وہ زمین کے قریب ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دبئی اس دن شدید گرمی کی لپیٹ میں تھا، درجہ حرارت 49 ڈگری سیلسیس۔ گرمی نے ہوا کو ہلکا کر دیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب قدرت نے ایک خطرناک کھیل شروع کر دیا۔ سمندر کے قریب ٹھنڈی ہوائیں تھیں، جبکہ زمین پر انتہائی گرم ہوائیں۔ یہ متضاد ہوائیں آپس میں ٹکرائیں، اور یہی ٹکراؤ ایک قاتل مظہر کو جنم دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ونڈ شیئر۔ ونڈ شیئر ایک ایسا خطرہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہ چند سیکنڈز میں جہاز کی رفتار چھین سکتا ہے، لفٹ ختم کر سکتا ہے، اور جہاز کو زمین پر دے مار سکتا ہے۔ پائلٹس کے لیے یہ سب سے خطرناک صورتحال ہوتی ہے، خاص طور پر لینڈنگ کے وقت، اور بدقسمتی سے فلائٹ 521 اسی دشمن کے راستے میں تھی۔ جہاز کی کمان ایک تجربہ کار کپتان کے ہاتھ میں تھی۔ 7400 گھنٹے فلائنگ کا تجربہ، ساتھ تھے فرسٹ آفیسر جرمی ویب، جن کے پاس 8000 گھنٹے سے زیادہ کا تجربہ تھا۔ دونوں تربیت یافتہ، پیشہ ور اور قابل تھے، لیکن کبھی کبھی تجربہ بھی چند لمحوں کے فیصلوں میں ہار جاتا ہے۔ فلائٹ 521 کو رن وے 12 لیفٹ پر لینڈنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہاں ایک مسئلہ تھا، لیکن پائلٹس کو معلوم نہیں تھا۔ رن وے پر ٹیل ونڈ چل رہی تھی، یعنی پیچھے سے تیز ہوا۔ اسی وقت اسی رن وے کے مخالف رخ پر بھی تقریباً اتنی ہی ٹیل ونڈ تھی۔ یہ ایک نایاب اور خطرناک صورتحال تھی۔ اس سے پہلے 2 جہاز اسی رن وے پر لینڈنگ کی کوشش کر چکے تھے، لیکن دونوں کو گو اراؤنڈ کرنا پڑا۔ بدقسمتی سے یہ معلومات فلائٹ 521 کے عملے تک نہیں پہنچائی گئی۔ دوپہر 12:37 جہاز رن وے کے اوپر تھا، رفتار مناسب تھی اور اونچائی بھی درست تھی، لیکن کپتان نے ناکر اوپر اٹھائی۔ چند سیکنڈ پہلے جہاز رن وے کے اوپر تیرنے لگا، ٹچ ڈاؤن زون پیچھے رہ گیا۔ اسی لمحے ٹیل ونڈ ہیڈ ونڈ میں بدل گئی، لفٹ بڑھی
جہاز مزید تیرنے لگا۔ وقت ختم ہو رہا تھا۔ کپتان نے فیصلہ کیا گو اراؤنڈ۔ یہ ایک درست فیصلہ تھا لیکن وقت غلط تھا۔ جیسے ہی پہیوں نے زمین کو چھوا، ٹوگا بٹن دبایا گیا، لیکن کپتان نہیں جانتے تھے کہ پہیوں پر وزن آ چکا ہے۔ ٹوگا سسٹم غیر فعال ہو گیا۔ انجن پوری طاقت پر نہیں گئے۔ جہاز اوپر اٹھا، صرف 85 فٹ۔ پھر رفتار ختم ہونے لگی۔ کاکپٹ میں وارننگ گونجی، ڈونٹ سنک، اور پھر بوئنگ 777 زوردار دھماکے کے ساتھ رن وے پر پیٹ کے بل گرا۔ چنگاریاں، آگ، دھواں۔ جہاز 800 میٹر تک پھسلتا رہا، پھر 180 ڈگری گھوما اور رک گیا۔ انجنوں میں آگ بھڑک اٹھی، کیبن میں چیخیں، گھبراہٹ، اندھیرا۔ کچھ مسافر سامان اٹھانے لگے جس سے راستے بند ہونے لگے۔ 10 میں سے 7 ایمرجنسی سلائیڈز ناکام ہو گئی۔ صرف 3 دروازے کام کر رہے تھے۔ آگ قریب آ رہی تھی، دھواں بڑھ رہا تھا، لیکن آخرکار تمام مسافروں کو باہر نکال لیا گیا۔ جب سب محفوظ ہو چکے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ جہاز کا ایک حصہ اڑ کر ایک فائر فائٹر پر گرا۔ وہ موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ حادثہ کسی مسافر کی جان نہیں لے سکا، لیکن ایک محافظ اپنی جان ہار گیا۔ تحقیقات میں سامنے آیا ونڈ شیئر کی بروقت اطلاع نہیں دی گئی۔ پائلٹس کو ٹوگا سسٹم کی حد مکمل طور پر معلوم نہیں تھی۔ انجن پاور پر فوری توجہ نہیں دی گئی۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی مختلف ہوتی تو شاید یہ حادثہ کبھی نہ ہوتا۔ یہ حادثہ ہمیں سکھاتا ہے ٹیکنالوجی جتنی بھی جدید ہو، انسانی فیصلے ابھی بھی سب سے اہم ہیں۔ چند سیکنڈ زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک عام لینڈنگ تاریخ بن جاتی ہے۔